السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس، آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں ہر دفعہ جوائن کرتے ہیں. اور آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے سیلف اسٹیم پہ ایک اور پریزنٹیشن لے کر آئے ہیں، جس کی پریزنٹر ہیں آج ہمارے پاس ثنا گروپ 165 سے ہیں، اور ان کی کیپٹن ہیں صوفیہ نثار. کیا میری اسکرین آ رہی ہے، شو ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی آپ کی فل اسکرین نہیں آ رہی. ابھی اسکرین کو فل اسکرین پہ کر لیجیے. جی اسکرین شو ہو رہی ہے، لیکن اس کو اوکے. فل اسکرین پہ کر لیجیے. ابھی میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کی. اگر یہ سلائڈ فل ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات، ادروائز یو کین اسٹارٹ. اوکے، آئی تھنک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، مائی ریسپیکٹڈ بردرز اینڈ سسٹر. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا ٹاپک ہی سیلف اسٹیم کے بارے میں ہے، تو آبویسلی میری پریزنٹیشن بھی سیلف اسٹیم کے بارے میں ہی ہوگی. میرا نام ثنا ہے اور میں کمیونٹی 9 سے ہوں، گروپ C16-5، اور میری گروپ لیڈر ہیں، میری کیپٹن ہے صوفیہ ناصر. سب سے پہلے ہم ٹاپکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم آج کی پریزنٹیشن میں کیا پریزنٹ کرنے والے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن آف سیلف اسٹیم ان اسلامک پرسپیکٹو، سیلف اسٹیم ان ٹوڈیز ورلڈ، building self-esteem, Islamic principles and practical steps, problem associated to low self-esteem, benefits of self-esteem, examples of Muslim women's and high self-esteem. اینڈ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے ہمارے پاس. آگے چلتے ہیں. سو ناؤ وی آر اسٹارٹنگ. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. What is self-esteem? Self-esteem is how we value and perceive ourselves. It's based on our opinions and beliefs about ourselves. سیلف اسٹیم بیسیکلی اگر اردو میں ہم دیکھیں تو یہ خود اعتمادی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ویلیو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ سے متاثر ہیں، کیا جو ہمارے یقین ہے اور جو ہمارا اعتماد ہے کیا اس کے اوپر ہم پورا اترتے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہیں ہماری سوچ کے مطابق، کیا ہم اس پوری پروسیس کے اوپر جو ہمارا سینس آف تھاٹ ہے اس کے اوپر ہم پورے اترتے بھی ہیں کہ نہیں، یا صرف سوچتے ہیں اس بارے میں. ہم اس کو پریکٹیکل پہ بھی لے کے آتے ہیں. ہمارے سوچنے سے ہمارے پریکٹیکل تک جو چیز ہمیں لے کر جاتی ہے وہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے. اس پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اسلامک پرسپیکٹو آف سیلف اسٹیم کیا ہونا چاہیے، آج کی دنیا میں کیا ہے، اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو بلڈ کیسے کر سکتے ہیں اپنے اندر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں سیلف اسٹیم ان اسلامک پرسپیکٹو. ڈیوائن کریشن، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیقی الہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، او مین what has deceived you about your Lord, the most generous, who created you, proportioned you and balanced you. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا. Assalamu alaikum, my respected brothers and sisters. My name is Sana. I am from Community 9, Group C16-5. My captain is Sophia Nasser. So today my presentation is about self-esteem because we have the topic of self-esteem. That's why. Okay, let's start. Topics to be discussed in this presentations are introduction to self-esteem in Islamic perspective, self-esteem in today's world, building self-esteem, Islamic principles and practical steps, problems associated to low self-esteem, benefits of self-esteem, examples of Muslim women with high self-esteem, and what are the conclusions. These are the topics to be discussed. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں انٹروڈکشن آف سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم از ہاؤ وی ویلیو اینڈ پرسیو اوور سیلف، کہ ہم اپنے آپ کی قدر کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. اٹ بیسڈ آن اوور اوپینینس اینڈ بلیوز اباؤٹ اوور سیلف. یہ اس کی سنگ بنیاد یہ ہے کہ ہم خود سے متاثر کتنے ہیں، ہم اپنے کیے گئے فیصلوں کے اوپر، اپنے یقین کے اوپر، ہمارے اوپر یقین کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں. دس از سیلف اسٹیم.
This presentation explores the Islamic perspective of self-esteem, its significance in today's world, and practical strategies to build it. اس پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ سیلف اسٹیم کیا ہے اسلامک پرسپیکٹو سے، اور اس کے بعد اس کی آج کل کی دنیا میں کیا کیا سگنیفیکنسز ہے کہ ہم اس کو کیسے پریکٹیکل وے میں اپنے اندر بلڈ اپ کر سکتے ہیں اف وی ہیو دا لیک آف سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم ان اسلامک پرسپیکٹو، سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ایک پوائنٹ ہے ڈیوائن کریشن کے اللہ تخلیق الہی. اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں او مین what has deceived you about your Lord, the most generous, who created you, proportioned you and balanced you. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا جس نے تمہیں پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک اور برابر بنایا. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے بہکا دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کلیم انسان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھلا دیتا ہے انسان دنیا پر آنے کے بعد. وہ وعدہ جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا آخرت میں، شروع میں، جب عالم ارواح میں، جب انسان بالکل ابھی دنیا پر نہیں تھا، ایک روح کی اسٹیٹ میں تھا، اس وقت انسان نے اللہ تعالیٰ سے ایک پرومس لیا کہ میں دنیا پر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو تمام دنیا پر پھیلاؤں گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا مقصد لے کر دنیا پر آؤں گا. جب انسان دنیا پر آ گیا اور وہ بلا دیا اس نے وہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کے ذریعے، تمام انبیاء کے ذریعے یہ پیغام بار بار لوگوں تک پہنچایا کہ لوگوں کو دنیا پر کیوں بھیجا گیا ہے. آج ہماری لو سیلف اسٹیم کی وجہ یہی ہے دیٹ وی ہیو forget our purpose of life، کہ ہم اپنی زندگی کا پرپز کھو چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیٹس وائی ہم لو سیلف اسٹیم کے اندر دھسے چلے جا رہے ہیں. Balanced and moderation. Islam promotes a balanced approach, avoiding both arrogance and self-deprecation. اسلام پروموٹ کرتا ہے ایک بیلنس ویو کو کہ آپ نے زندگی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے آخرت کا بھی سوچ کے چلنا ہے، آپ نے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ نے دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کو بھی پورے کرنے ہیں. تو اس طرح سے اسلام ہمیں بالکل بھی غرور نہیں سکھاتا، تکبر نہیں سکھاتا، ہمیں ایک بیلنس وے آف لائف بتاتا ہے جس میں ہم ایک بہت ہیلدی لائف اسٹائل کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنی اس منزل کی طرف جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، جہاں سے ہمیں اتارا گیا ہے اس زمین پہ. وہ منزل ہماری منتظر ہے. یہ اگر ہم سوچ لیں، سمجھ لیں اور یہ چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ہم کیوں اس دنیا پر ہیں، تو یہ ہر چیز ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتاتی ہے that why human beings are at this planet. Accountability and responsibility. انسان اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسبلٹی، اس کا جو دوسرے کے لیے سوچنا ہے، اس کی دوسرے کے لیے کیئر ہے، اپنے پاس سے دوسرے کے لیے، تب بھی ممکن ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے وہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں. اپنے آپ کو جانچنے کے بعد پھر وہ دوسرے بندوں کی بھی رسپانسبلٹی لے سکتا ہے کہ ہاں میں اس حد تک جا سکتا ہوں اور میں دوسرے بندوں کی ذمہ داری اس حد تک برداشت کر سکتا ہوں، اور اس کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کر چل سکتا ہوں. ایک سینس آف رسپانسبلٹی جب انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو انسان پھر رسپانسبلٹی بھی لینا سٹارٹ کرتا ہے، اور جب وہ رسپانسبلٹی لینا سٹارٹ کرتا ہے اس کو ایک رسپانسبل وے میں اس کو وہ اس رسپانسبلٹی کو نبھانا چاہتا ہے، تو پھر اس کی سیلف اسٹیم اس کو آگے لے کر جاتی ہے اس منزل کی طرف جو کہ اس نے سوچی ہے. کنیکشن ود گاڈ. A strong relationship with Allah provides inner peace and confidence. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ جب انسان قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتے ہیں. ہم پانی پیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں. ہم چلتے پھرتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، گھر سے اندر آتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ہم باتھ روم جاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں. ہر چیز میں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، دیٹ وی آر نتھنگ.
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم کسی سے بات کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم گھر سے باہر جائیں تو کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے. تو ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ایک پلر بنا کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری ہر طرح سے مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. انہی چیزوں کے اوپر اگر ہم پونڈر کریں اور ان کے اوپر ہم تھوڑا سا کنسنٹریشن دیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری لائف کا سانس لینا بھی جو ہم بغیر کسی اس کے لے رہے ہوتے ہیں شعور کے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایک دن میں کتنی سانس لے رہے ہیں، کتنی بار ہم اپنی پلکیں جھپکا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ہمیں ویسا ہی اپنے آپ کو لے کر آگے چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. آج کل کی دنیا میں اگر دیکھیں تو سیلف اسٹیم کیا ہے؟ ماڈرن سوسائٹیز جو ہیں وہ پریزنٹ کرتی ہیں بہت سارے چیلنجز آج کل کے انسان کے لیے، جس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے، ان ریئلسٹک بیوٹی اسٹینڈرڈز ہے، کمپیریزن کلچر ہے کہ انسان خود کو دوسروں کو دیکھتے ہوئے اتنی لو سیلف اسٹیم کی طرف لے آتا ہے کہ وہ پھر اس دلدل سے نکل ہی نہیں پاتا. وہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے خود کو کمپیئر کرتا ہے، کمپلیٹ نہیں کر پاتا، پھر اس کے بعد وہ انسان ڈپریشن، انگزائٹی، حسد، جلن، ان ساری چیزوں میں پڑ جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انسان کی لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ساتھ اس کا سیلف کانفیڈنس، اس کی عزت نفس، اس کا بیہیویئر، اس کی ریلیشن شپس، اس کی ڈیلی کی روٹین، ٹائم مینجمنٹ، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سب کچھ اپنے ساتھ لے کر ڈوب جاتی ہیں. تو یہ والی چیزیں آج کل کے انسان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک برابر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہوئے کیسے وہ منزل تلاش کرے جہاں کا وہ راہی ہے. تو اس کے لیے میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھے، نظر ڈالے، تھوڑا سا غور کرے تو انسان خود کو کتنی زیادہ نعمتوں میں پاتا ہے جو کہ وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے نہیں پا رہا، جو کہ اس کے آج کل اس کے آس پاس ہیں. جیسے سوشل میڈیا ہے، ہر قسم کا کانٹینٹ اس پہ آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے امیر ہیں، ہم کتنے بیوٹیفل ہیں، ہمارے پاس اتنا بڑا گھر ہے. تو یہ والی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے باقی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس راستے میں چل کے اس کو یہ سب کچھ ملا ہے تو وائی ناٹ می. اور جب وہ اس راستے میں ہی چل کے، جیسے کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، تو اپنی بھی بھول گیا، جب وہ اس راستے میں چلتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا، پھر وہ اور زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو بالکل بیکار کر کے رکھ دیتی ہیں. سیلف اسٹیم تو بہت سائڈ میں رہ جاتی ہے، انسان کی جو بہت بیسک سی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں رہتی ہیں. آگے سیلف اسٹیم جو ہے اگر وہ لو ہوتی ہے تو اس کے امپیکٹ ہماری لائف پر کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو کانسیکوینسز انکلوڈ اینگزائٹی، ڈپریشن، انہیلتھی ریلیشن شپس اینڈ لمیٹڈ پوٹینشیل. سیلف اسٹیم لو ہونے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، جیسے کہ اینگزائٹی، ڈپریشن، انہیلتھی ریلیشن شپس اینڈ لمیٹڈ پوٹینشیلس. اور یہ والی ہی ساری چیزیں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ فیس کر رہی ہے، وہ بھی اسی کمپیرٹی کی اس میں کہ وہ انسان خود کو کمپیئر کر رہا ہے دوسروں سے کہ اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. اگر میں اپنے دوستوں کے ایک گروپ میں بیٹھی ہوں، سب کے پاس آئی فون ہے، اینڈرائڈ ہے، سب کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے سپر بائکس ہیں، اگر میرے پاس نہیں ہے ویسا سب کچھ تو میں اپنے آپ کو ان میں بیٹھے ہوئے ایک لو بندہ دیکھوں گی کہ ان کے پاس تو وہ کچھ ہے، ان کا سٹیٹس یہ ہے اور میرا کیا ہے. میں اپنی کوالٹیز کو ٹائم نہیں دے رہی ہوں، میں اپنی کوالٹیز کو پہچان نہیں رہی ہوں اور میں صرف ان لوگوں کو دیکھی جا رہی ہوں اور اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر حسد اور نفرت اور جیلسی اور انگزائٹی اور ڈپریشن سب کچھ بڑھ رہا ہے. اسی ساری چیزوں کو لے کے جب میں گھر جاتی ہوں تو میرے گھر والے جب میرے ساتھ بات کریں گے تو مجھے وہ برے لگیں گے. میرا ریلیشن شپ میرے قریب کے لوگوں کے ساتھ بہت غلط ہو جائے گا، کیونکہ میں خود کو اس اسٹیٹ پہ نہیں دیکھ رہی ہوں جیسے کہ میں دوسروں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسی چیزیں ان کے پاس ہیں. تو یہ دنیا کی جو فطری چیزیں ہیں، جو فانی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف جب اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں تو انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے. سیلف اسٹیم کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں کہ سیلف اسٹیم انسان کو دیتی ہے گریٹر کانفیڈنس، ریزیلینس، سکسیس ان ویریس ایسپیکٹ آف لائف.
ابھی یہی کنڈیشن اگر میں دے دیتی ہوں اپنے آپ کو ہائی سیلف اسٹیم رکھتے ہوئے کہ وہی میں ایک دوستوں کے گروپ میں بیٹھی ہوں اور سب کے پاس وہی کچھ ہے، میرے پاس نہیں بھی ہے، تو میرا جو سیلف اسٹیم ہے وہ ہائی ہے، تو میں اس کو بالکل بھی ویلیو نہیں کر رہی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بھی الحمدللہ، اگر ہے تو بھی الحمدللہ، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ فانی دنیا ہے، ہمیں اس کو چھوڑ کر جانا ہے. ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ریزیلینس آ جاتی ہے ہم میں. ریزیلینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی تھاٹس کے ساتھ کوپ کیسے کرتے ہو، وہ آپ سیکھ جاتے ہو. سکسیس ان ویریس ایسپیکٹ آف لائف، اور زندگی کے معاملات میں مجھے سکسیس ملتا ہے اپنی انہی تھاٹس کو ایک ترتیب سے لے کر چلتے ہوئے، کہ مجھے کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کرنا، میں نے دنیاوی جو چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا، میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنا جو راستہ ہے جہاں پر میں نے چلنا ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اگر اس راستے میں میرے پاس اتنی زیادہ چیزیں نہیں بھی ہیں، اتنی زیادہ فیسلٹیز اور اتنی زیادہ لگژریز نہیں بھی ہیں، تو بھی میں آگے چل سکتی ہوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور تمام انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان سب کی لائف ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دنیا فانی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس کچھ ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان لے کر جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو لے کر جاتا ہے. کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی اس کی آزمائش ہے، کسی کے پاس ہے تو بھی اس کی آزمائش ہے. یہ ایک سوچ بدلنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ انسان ہر ایک چیز کو اگر یہ سمجھے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، تو اپنے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے پھر انسان بہت زیادہ سیف اسٹیپس لیتا ہے کہ میں اس میں پاس ہو جاؤں. سیلف اسٹیم کو اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم اس کے کون سے پریکٹیکل ایسے اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ ہم سیلف اسٹیم کو اپنے اندر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اسٹرینتھن فیتھ، اپنا ایمان ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ، ہمارا دوستی کا ہے یا ہمارا بندے اور اللہ کا ہے، الہی کا ہے، اس سب کی ہمیں بیس جو ہے وہ بہترین طور کے اوپر بنانی ہوگی. اور انسان اور فیتھ جو ہے، جو ایمان ہے، اس کے اگر آپ دیکھیں تو 6 ارکان ہیں. 6 ارکان میں سے اگر آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بھی ارکان کو مس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو انکار کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہے، کیوں کمزور ہے کہتے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان. یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، انسان نبیوں پر ایمان لے آتا ہے، کتابوں پر لے آتا ہے، فرشتوں پر لے آتا ہے، قیامت کے دن کو بھی مان لیتا ہے. لیکن جو انسان کی تقدیر ہوتی ہے اس کو ہم نہیں مان رہے ہوتے کہ میں ہی کیوں، میری تقدیر میں ہی یہ سب کیوں لکھا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، وہ اپنی تقدیر کے ساتھ کیسے خود کو اس منزل تک لے کے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے، اچھی ہے. اور اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اس کی چھت سیف ہے، وہ چھت کے نیچے ہے، اس کے پاس ایک دن گزارنے کے لیے کھانا پینا ہے، ہر طرح کی جو ہے آسائش پوری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج کا بادشاہ ہے. آج کے دن کا کل جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا گھر سلامت ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ اچھی اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ لینی چاہیے، قرآن سے لینی چاہیے، سیرت سے لینی چاہیے، بکس پڑھنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے. اس سے بھی ہمارا جو مینٹل گروتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پریکٹس گریٹیٹیوڈ، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ریئلسٹک گولز ہمیں سیٹ کرنے چاہیے ہماری لائف میں کہ ہم آگے جا کر کیا کرنے والے ہیں. ہمیں آج میں جو ہوں، جس حال میں ہوں، اور جو میں بننا چاہتی ہوں، اس کے درمیان ایک بہت زیادہ خلا ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے. اس فاصلے کو طے کرنے میں جو مجھے ہیلپ کرتی ہے وہ میری سیلف اسٹیم ہے، کہ آج میں اگر اچھی ٹیچر ہوں تو میں اور زیادہ اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہوں. تو جو وٹ آئی شوڈ بی، تو آج کی ٹیچر سے مجھے اس ٹیچر کے مقام تک جو چیز لے کے جائے گی وہ میری سیلف اسٹیم ہوگی، کہ آپ نے خود کو بہتر بنانا ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے جو اس کو اوپر تک لے کے جاتی ہے، وچ از کالڈ سیلف اسٹیم. پازیٹیو سیلف ٹاک، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنے ساتھ باتیں کرے. ویسے تو ہمارے ہاں جب کوئی اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پاگل ہے.
لیکن سیلف ٹاک جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ وہ تمام باتیں کر پاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں کر پاتا. انسان اپنا آپ جتنا رازدار ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. تو انسان کے اندر جتنی زیادہ اس کی خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں, جو چیز ہوئی اس میں اگر اس میں تھوڑا سا وہ دیکھے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس میں نے کیا کردار ادا کیا اور مجھے آج کے بعد کیسا ہونا چاہیے, یہ سیلف ٹاک ہے. اور پازیٹیو وے میں, اور اپنا بندہ خود کو جتنا موٹیویٹ کر سکتا ہے اتنا کوئی دوسرا بندہ اس کو نہیں کر سکتا موٹیویٹ. سو ہمیں اپنے ساتھ پازیٹیو سیلف ٹاک بھی کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے فزیکل ویل بینگ. ہماری سیلف اسٹیم ہمارے اندر سے تو ہمیں ہیل کرتی ہے, اس کے بعد جو ہماری مینٹل ایشوز ہیں, جو ہماری مینٹل ایشوز کی وجہ سے جو ہماری باڈی میں پین رہتے ہیں یا جو ہماری پٹھے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے, وہ ساری چیزیں بھی سیٹ ہونے لگتی ہیں. انسان ایک ہیلدیئر لائف کی طرف آ جاتا ہے, اپنے گول سیٹ کرتا ہے, اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے, اپنے جو اس کے آس پاس ریلیشن شپس ہیں اس کے ان کا خیال رکھتا ہے. تو انسان فزیکلی بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر جو اس کی ساری سیلف اسٹیم ہے, سیلف رسپیکٹ ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. اور ہیلپنگ ادرس, اگر ہم دوسرے بندوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک عجیب سا انسان جگا دیتی ہے, دوسروں کی مدد کرنا. اور انسان کہہ سکتا ہے یس آئی کین ڈو دس, میں اس بندے کی مدد کر سکتا ہوں, میری اپنی کوئی عزت ہے, ہاں میں کر سکتا ہوں. تو دوسروں کی ہیلپ کرنا بھی ہمارے اندر سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرتی ہے. اگر ہمارے پاس سیلف اسٹیم نہیں ہے تو اس کے پرابلمس کیا ہوں گے؟ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں گے, ریلیشن شپس ڈیفیکلٹیز ہوں گی, لمیٹڈ پوٹینشیل ہوگا. تو ڈپریشن, انگزائٹی, لو سیلف ورتھ جو ہے یہ ہمارے مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ خراب کر دیں گی. ہمارے ریلیشن شپس کو نبھانے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ جائیں گی. ہم مینٹین نہیں کر پائیں گے اپنے ریلیشن شپس کو, ٹائم نہیں دے پائیں گے. ہم صرف انہیں چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے کہ جو ہمیں چاہیے, جو ہمیں کبھی مل نہیں سکتی لیکن ہمیں چاہیے. تو اس کے لیے ہم بہت ساری ایسی چیزیں مس آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ہمارا جو اسٹرینتھ ہے, جو ہماری پوٹینشیل ہے, ہمارا کانفیڈینس, وہ سب ختم ہو جاتا ہے لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے جو گولز ہم نے کبھی سیٹ کیے بھی تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, ہمارا بھی وہ گول نہیں رہتا کیونکہ ہم دنیا پرستی کے پیچھے چل جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہائی سیلف اسٹیم ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ ہائی سیلف اسٹیم ہمیں کانفیڈینس جو ہے وہ ہمارا انکریز کرتی ہے, ہمیں ریزیلینس دیتی ہے, ہمارے ریلیشن شپس کو امپروو کرتی ہے, اور ہماری جو گولز ہیں ان کو پانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. ہم اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں جب, تو ہماری جو ایبلٹیز ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہیں, کیونکہ ہم اپنے اوپر بلیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. وی نو اگر ہم ایک چیز کر سکتے ہیں, اگر اس میں کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو وہ کچھ سیکھنے کے لیے ہی ہوا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کے بعد اس کام کو کریں گے ہی نہیں. تو یہ ہمارا کانفیڈینس ہے کہ آج اگر غلط ہوا ہے تو انشاءاللہ کل بہتر ہوگا. ریزیلینس, پیپل ود ہائی سیلف اسٹیم آر بیٹر equipped ٹو ہینڈل challenges اینڈ سیٹ بیکس. ہائی سیلف اسٹیم کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تھاٹس پروسیس کو بہت زیادہ پالش کر دیتے ہیں, بف کر دیتے ہیں, اور وہ کوئی بھی سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, ریڈی ایوری ٹائم, کہ ان کو پتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی ریڈی فار ایوری پرابلم. اور اس کے بعد ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ہیل ہونے لگتے ہیں, ہم ان کو ری بلڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ انسان نگلیکٹڈ فیل کرتا ہے جب وہ دوبارہ سے ان چیزوں کی طرف آتا ہے, کیونکہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم یہاں سے ابھی کیسے اس بندے کے ساتھ کوپ اپ کریں کہ اس بندے نے تو ماضی میں ہمارے ساتھ یہ کیا. لیکن وہ بندہ جو اپنی ہائی سیلف اسٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ دوبارہ سے واپس جائے گا, اپنی امپروومنٹ کرے گا, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے گا, تو وہ ان چیزوں کو بھی, ان خلا کو بھی فلفل کر دے گا جو کہ پیچھے رہ گئے, جو کنیکشن ٹوٹ گئے, ان سب کو بھی دوبارہ سے صحیح کرنے کی اس میں ابیلٹی آ جائے گی. سکسیس اینڈ اچیومنٹ, انسان جب ہائی سیلف اسٹیم میں ہوتا ہے تو اس کی اچیومنٹ اور اس کے سکسیس میں کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں سکتی. خواہ وہ کتنی ہی دفعہ گرا ہو, لیکن وہ پھر بھی اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کو گرا نہیں سکتی. اس کا ہمت اور اس کا حوصلہ جو ہے وہ ہمیشہ بلندی پر ہوتا ہے. اگر ہم اگزامپلس لیں تو میں, کیونکہ وومن ہوں تو میں وومنس کی ہی اگزامپل دوں گی. مسلم وومنس ود ہائی سیلف اسٹیم, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خدیجہ بنت خویلد, a successful business woman, strong and independent. یہ مکہ کا وہ دور ہے جب لڑکیوں کو
زندہ نہیں چھوڑتے، ان کو دفنا دیتے ہیں، زندہ جا کر قبریں ان کی بنا دیتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے. اس وقت تو یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو دفنایا نہیں ہے. یہ وہ کلچر ہے، اور اس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں، وہ رہتی ہیں وہاں، اور ان کا آپ اسٹیٹس دیکھیں کہ وہ بزنس وومن ہیں، اسٹرانگ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ کیسے ہیں کہ وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ اپنے جو ڈیسیژن میکنگ ہے ان کی، وہ اس میں بھی انڈیپینڈنٹ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتے کے لیے پیغام خود بھیجا کہ وہ ان سے شادی کریں. تو یہاں پر دیکھیں، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ روزے رکھتے تھے، جو بچی کچی ابراہیمی مذہب سے تعلیمات آ رہی تھی وہ ان کو فالو کرتے تھے، اس میں بھی بہت زیادہ بدلاؤ آ چکے تھے. لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اپنی طرف سے، تو آپ دیکھیں وہ کس کیریکٹر کی وومن ہوں گی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. کیا ہی ہیلپ کی ہوگی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہی ان کا ایمان ہوگا. یہ ساری ایمان کی گیم ہے کہ انسان کا ایمان کیا ہے، کیا لیول ہے، کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکے. انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مدد کرنے کے لیے. آگے عائشہ بنت ابی بکر، اور یہ اسکالر بھی ہے، لیڈر بھی ہے، اور یہ ایک انفلوئنشل فگر ہے اسلامک ہسٹری میں، کہ جن سے بہت ساری احادیث کا آئی تھنک آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نریٹڈ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور انہوں نے صحابہ کو، صحابیات کو خود ایجوکیٹ کیا ہے، اور یہ اسکالر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں اس ٹائم میں، آج بھی. تو ویمن اگر امپاورمنٹ میں آئیں گی، امپاورمنٹ از ناٹ دس، جو یہ مارچ ہوتا ہے عورت مارچ، اس میں کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. امپاورمنٹ ہے ہماری سوچ کی. ہماری سوچ اگر انڈیپینڈنٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تو مغرب کی عورت بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، بیکاز ان کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اور آج کی عورت جب اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو کہتے ہیں میں اگر کمالی ہوتی نا تو تم دیکھتی پھر کیا ہی میری بات ہوتی، میں اپنے سارے فیصلے خود لیتی، میں اپنے تمام خرچے خود اٹھاتی، میں کسی پر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی، اور کوئی اتنی مشکل اور پریشانی بھی نہ ہوتی. تو مغرب کی عورت بھی تو یہی کرتی ہے، پھر بہت ساری پریشانیوں میں وہ گھری ہوئی ہوتی ہے. تو انسان کی سب سے بہترین آزادی جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے کہ وہ کتنا وسیع سوچ سکتی ہے. اور ایسی عورت کی جب نسلیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ پھر ہمیں اسلامک ہسٹری میں مثالیں ملتی ہیں ایسی عورتوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو ایک بہترین تھاٹ کے ساتھ پالا پوسا، ان کی پرورش کی، اور ان کے بچوں کے نام آج ہسٹری میں ایک ہر جگہ بول رہے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ان کی مدرس کو جنہوں نے ان بچوں کو پرورش کیا. بہت سارے مسلم وومنس ہیں ہسٹری میں جنہوں نے بہت زیادہ فیلڈ آف نالج، میڈیسن میں، میتھمیٹکس میں، فلاسفی میں، لٹریچر میں، ساری چیزوں میں حصہ لیا. بہت ساری ایسی ویمنس اگر ہم ان کے بارے میں پڑھیں تو ان گنت ہیں، جن کے جو ہمیں کبھی سنائی بھی نہیں دی، وہ اگر ہم اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت ساری مل جاتی ہیں ہمیں. آگے ہمیں کنکلوژنس کیا ملتی ہیں سیلف اسٹیم کے بارے میں، کہ اگر انسان کی سیلف اسٹیم بہترین ہے تو وہ اسلامک پرسپیکٹو کو سمجھتے ہوئے اسلام کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے، ایک انسان، ایک مرد کے لیے کتنے زیادہ حقوق رکھے ہیں، جس میں کسی کے لیے کوئی بھی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، جس میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. تو انسان اگر قرآن مجید کو اچھے سے پڑھے، اس کو سوچ اور سمجھ کے پڑھے، ان چیزوں کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرے. آپ دیکھیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سونے، کھانے پینے، معاملات کو حل کرنے، شادی کرنے، بچوں کی تربیت کرنے، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے. سیاست کرنے کا بھی بتا دیا ہے، مال کیسے کمانا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، عورتوں کو کیسے رہنا ہے، مردوں کو کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے. آج ہماری جو سیلف اسٹیم نہ ہونے کی وجہ ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ انسان اپنی اس نسخے کو بھلا بیٹا ہے، بس اس کو ہم تبرک کے لیے یوز کر رہے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے پڑھ نہیں رہے ہیں سمجھ کر. تو ہماری زندگی میں یہ سارے پرابلمز آ جاتے ہیں. چھوٹی سی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم مولوی صاحب کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، ہم اسکالر سے رابطہ کرنے لگ جاتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ نو دا ریئل سولوشن فار دس پرابلم، جو کہ ہمارے پاس آلریڈی ہے.
تو ہمیں اپنی مذہب کو، اپنے دین کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریکال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دس از دا کنکلوژن فار ہاؤ وی کین بلڈ آور سیلف اسٹیم. دیٹس اٹ. جزاکم اللہ خیرا. یہ نا نا ریفرنسز ماشاء ہیں، آپ اللہ. ان کو چیک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. آپ نے بہت زبردست یعنی سیلف اسٹیم کو ہمیں ایکسپلور کروایا، اور سیلف اسٹیم کو ہم نے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا. اب آڈینس سے درخواست ہے کہ اپنی ہینڈ ریز کر لیں اگر آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں. جی ثانیہ خان، پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. آپ نے کہا تھا کہ عورت کو صرف فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. نہیں مطلب مجھے پتا تھا کہ مطلب صرف ایموشنلی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. دوسری قسم ہے مطلب ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہی ہے. ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا چاہیے، مطلب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ضروری نہیں ہے میرے خیال میں کہ عورت کہے کہ میں صرف فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو میرے ایموشنز بھی میرے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو میرا فیصلہ کرنے کا جو سارا بلیو ہے وہ سارا چینج ہوگا پیسے کے ساتھ. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کی اپنی سوچ اگر وہاں پہ کام کر رہی ہے تو وہاں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی کہ فورن کی وومن بھی ہے، مغرب کی، وہ بھی کماتی ہے، وہ بھی بزنس وومن ہے، وہ لیکن بہت سارے مسئلوں میں گھری ہوئی ہے کیونکہ اس کے پاس سولوشنز نہیں ہیں. اسلام کی عورت جتنی مضبوط ہے اتنی کوئی دنیا کی دوسرے مذہب کی عورت مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری حقوق دیے ہوئے ہیں اس کے. اگر عورت صرف یہی سوچتی رہے گی کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں آگے بڑھ سکوں گی، دس از ناٹ اے گڈ وے آف تھنکنگ. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق دیے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے آپ جب آگے چلتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، آپ خود بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی اسپیشلی بہت اچھی طرح سے آپ تربیت کر سکتے ہیں. ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. جی. جی حافظ عبداللہ، آپ انمیوٹ کیجیے اور کوشچن کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں اور کس طرح اپنے صحابہ کی سیلف اسٹیم کو ہائی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مطلب کون سی چیزیں دیکھی جیسے ان کے سیلف اسٹیم کی، اور آج کے دور میں ہم جو ہیں مطلب ایز اے جو لیڈر ہیں یا کوئی سربراہ ہیں وہ کیسے ہائی کر سکتے ہیں؟ سوال کی سمجھ نہیں آئی، بہت زیادہ آواز خراب ہو گئی. جی سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سیلف اسٹیم کو کس طرح سے ہائی کیا تھا، یا صحابہ نے کون سی ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی جس کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوئی تھی، اور ہم آج کے دور میں جو سربراہ ہیں گھر کے، یہ کوئی والد وغیرہ، وہ اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم کو کس طرح ہائی کر سکتا ہے؟ سیلف اسٹیم ہائی کرنے کا سب سے پہلے تو یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری طرف مڑ جاتا ہے تو اس کے اندر کی ساری انرجی خود بخود ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے لگے تو ان کی سیلف اسٹیم خود بخود ہائی ہونے لگی، کیونکہ ان کا جو مقام تھا، جو آخرت کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کرتے ہوں گے، تو وائی ناٹ ان کے دل پھرتے ہوں گے. باقی آج کل کے دور میں ہمیں سب سے پہلے تو مٹیریلزم چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد اپنے قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا سمجھ کے، اس کے بعد ہم اپنی سیلف اسٹیم کو دیکھ کے کہاں لے کر جا سکتے ہیں. باقی اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. جی میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوئی تھی نا، سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا. مطلب آپ نے فاقے خود برداشت کیے، آپ نے مشکلات برداشت کی، آپ کے اوپر پرسیکیوشن تشدد وغیرہ ہوا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے نا وہ آخرت کی یاد دلائی، اور ان کی سیرہ کو وہ دیکھ رہے تھے. مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزر رہی تھی وہ انہیں دیکھ رہے تھے، تو اس لیے جو وہ حالات تھے صحابہ، اس لیے وہ مشکلات حالات انہوں نے گزارے کہ ان کی لیڈرشپ خود ان سے بھی زیادہ حالات مشکل گزار رہی تھی. تو میرا یہ ہے کہ آج اگر بچوں کی سیلف اسٹیم ہائی کرنی ہو تو سب سے پہلے جو لیڈرشپ ہے وہ بے شک پیرنٹس ہیں، انہیں اپنے عمل کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا ہوگا، اپنے اندر صبر تحمل ہر چیز پیدا کرنی ہوگی، پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور ان کی سیرہ جو ہے وہ انہیں پڑھانی ہوگی، تب ہی ان کی جو ہے نا وہ میرے خیال سے سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ ہائی ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی جزاک اللہ، شکریہ. جی سیدہ فرخندہ جبین، پلیز انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. وعلیکم ہیلو، میری السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میرا یہ کوشچن تھا، یہ جو سیلف اسٹیم ہے یہ آبجیکٹیو کنسٹرکٹ ہے یا سبجیکٹیو؟ میں سمجھی نہیں. مطلب یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یا یہ ایبسلیوٹ ہے، ہر ایک میں پایا جاتا ہے؟ اب بیسڈ آن نالج کے کتنا کوئی نالج اوبٹین کرتا ہے اس کی بیس پر یہ ہائی ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے، یا ہر پرسن میں ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ہر پرسن میں ہوتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو بف کیسے کرتا ہے، ہر کوئی اس کو پہچانتا کیسے، اس تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں. ایسے لوگ بھی ہے وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں دنیا گزار کے اپنی وتھ لو سیلف اسٹیم، ناٹ نوئنگ دیئر سیلف کہ ہم بس آئے ہیں. اور اس کی مثال آپ پاکستانیوں سے زیادہ اچھے لے سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ تابے دار بہویں جو ساری زندگی گزار دیتی ہیں. تو اچھا، انسان کو خود کا جب پتہ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. اور یہ انسان سیلف ٹو سیلف کنورٹ نہیں ہوتی، یہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا میم، اس کا یعنی کہ سیلف اسٹیم کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ اگر مسلمز میں بھی پائی جاتی ہے، نان مسلمز میں بھی پائی جاتی ہے، اور مطلب یہ اس کی جو بیس ہے، جو لائک علم کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ہائی ہے کسی کی لو ہے، تو یعنی کہ اسٹینڈرڈ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک فاتح ہے اور ایک مفتوح ہے. آپ فاتح کی کیسے ڈیفائن کریں گے سیلف اسٹیم؟ یعنی کہ اگر فاتح جو ہے وہ نان مسلم ہے تو اس کی سیلف اسٹیم کیسے ڈیفائن ہوگی؟ اگر اسٹینڈرڈ علم ہے اور وہ علم جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا کے رکھنا ہے، لیکن ہم تاریخ میں کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو نان مسلم ہیں اور ہیں بھی وہ فاتح. ٹھیک ہے، تو ایک فاتح کی اور مفتوح کی سیلف اسٹیم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ یہ یعنی سیلف کہ اسٹیم علم کا نالج کون پہ سا ایسا بیسڈ کرتی ہے. یعنی کہ علم کا کون سا ایسا اسٹینڈرڈ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ سیلف اسٹیم ہائی ہے یا لو ہے؟ کیونکہ نان مسلمز میں بھی سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ ہائی پائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہائی ہے، تبھی تو وہ فاتح بنتے ہیں. تو یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ، وہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے اگر یہ سبجیکٹیو؟ اچھا، سب سے پہلے جو میں نے کوشچن کیا تھا کہ یہ سبجیکٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے، تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ بیسڈ مطلب ہر ایک میں ڈفرینٹ ویری کرتی ہے، اور یہ ہر ایک میں پائی جاتی ہے، اور اس کی بیس بھی مطلب یہاں سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ علم کس کے پاس کتنا ہے، اس کی بیس پر یہ ڈیفائن ہوتی ہے. تو اگر علم جو ہے وہ صرف ہم مطلب اسلام تک محدود کر دیں کہ یعنی کہ اسلام کا علم جس کے پاس ہوگا اس کی ہائی سیلف اسٹیم ہوگی، تو ہم تاریخ میں کتنے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن میں جو فاتح تھا وہ نان مسلمز ہیں. جیسے آپ پیلسٹائن کی ابھی ایگزامپل دیکھ لیں، یہ جو اب اسرائیل کا یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ اس کی سیلف اسٹیم کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ ان کی سیلف اسٹیم کو ہم نے خود ہیلو، میری بڑھاوا آواز آ رہی دیا ہے؟ ہے. جی بولیں. ہیلو، جی 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 آ رہی میم، یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ اسٹینڈرڈ ہمارا مطلب ہم کیا اس کو اس کی سیلف اسٹیم کا ہمارا تو کوئی لنک ہی نہیں ہے نا اس کے ساتھ، اس کی سیلف اسٹیم ہماری وجہ سے کیسے آئی ہو رہی ہے؟ یعنی کہ کیونکہ اسٹینڈرڈ سوشل جو ہے وہ میڈیا تو ہے، اگر ہمیں نہیں جانتا تو سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کی ینگ جو لوگ ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں ان کے جو بنائے ہوئے پلیٹ فارمز ہیں، اور اس کے بعد جو لیکن مسلمان میم اسٹیپس اسٹینڈرڈ تو نہیں نہ لے رہے ہیں. جی میم یہ اسٹینڈرڈ تو نہ ہوا نا. آپ کون سا اسٹینڈرڈ لینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی سیلف اسٹیم ہائی ہے؟ اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو مطلب یہ بہت ساری سیلف اسٹیم ڈرائیو ہو کہاں سے؟ یہ سیلف اسٹیم غیر مسلم آئے ہیں جو فاتح ہیں، مفتوح مسلمان بھی ہوئے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہی جی فرخندہ، میں انٹرپٹ یو پلیز. ہیلو میم، آواز آ رہی ہے ہیں؟ میری؟ یس پلیز. میم جی آپ فرخندہ، ریپیٹ کر اصل سکتی میں ہیں؟ لو سیلف اسٹیم کے ساتھ بھی لوگ بہت ایسے کام کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ نیگیٹولی بہیو کریں گے تو اس کو ہم لو سیلف اسٹیم میں
काउंट करेंगे, हम उसको हाई सेल्फ एस्टीम में काउंट नहीं करेंगे। तो आप उस यानी दोनों चीजों को यानी आपस में कि मिक्स ना करें। एक एक चोर जो है जी एक चोर जो है वो चोरी अपनी लो सेल्फ एस्टीम के साथ भी करेगा। जी, ही करेगा, लो सेल्फ एस्टीम के साथ ही करेगा। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम ही आपको नेगेटिव बिहेव करने पे आमादा करती है। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब ही यही है कि आप फिर नेगेटिव बिहेवियर्स को छोड़कर और पॉजिटिव बिहेव करना शुरू करेंगे और ऑप्ट करेंगे ऐसी चीजें जो मुआशरे के लिए बेहतर हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें फरहंदा? एक क्वेश्चन है कि जो सहाबा इकराम है उसमें उनमें हाई सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ एस्टीम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ सहाबा इकराम में हाई सेल्फ एस्टीम थी, कुछ में लो थी, या सब में ही हाई थी? जी सना प्लीज। इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा जानती हूँ, लेकिन जिनके बारे में जानती हूँ वो तो बेहतरीन थी अपनी सेल्फ ये एस्टीम या क्वेश्चन सेल्फ जो है रिस्पेक्ट। वो काफी सेशंस में आ रहा है। इसमें ये होता है कि हर सहाबी या हर इंसान का पर्सनालिटी वाइज चेंज होता है, यस। और वो पर्सनालिटी वाइज जो बिहेव कर रहा है वो डिफरेंट है, और वो किन लाइंस पे काम कर रहा है हाई सेल्फ एस्टीम के साथ। कोई जंगों में काम कर रहा है, कोई अदर मैम डॉक्टर असल काम में कर रहा है, कोई कंफ्यूजन कहीं यहाँ आ और रही है काम करेगा। मैम असल में कंफ्यूजन यहाँ आ रही है कि लाइक सेल्फ एस्टीम को कौन सी चीज डिफाइन कर गया है? इल्म डिफाइन कर रहा है, पर्सनालिटी डिफाइन कर रही है, या क्या चीज है? वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जिस पर सेल्फ एस्टीम को देखा जा रहा है? आपका अगर तो बिहेवियर, सिर्फ इस्लाम की बात, आपकी इस्लाम अप्रोच, की सिर्फ आपकी अप्रोच, आपकी अप्रोच, वो अप्रोच किस चीज पर डिपेंड कर रही चाहे है? वो आपकी इल्म की बुनियाद हो या आपके परसेप्शन की हो या आपका वर्ल्ड व्यू हो, जो आप परसीव करके और डिसीजन लेते हैं और फिर एक्ट करते हैं, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम, बेसिस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ओके, आप सेशन लें और फिर एंड में हम आपके क्वेश्चन को दोबारा से एड्रेस करेंगे अगर कोई कंफ्यूजन बाकी रहेगी तो। इंशाल्लाह अभी चलो पहले कुछ और पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो टीचर्स आप नसर अख्तर, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा शख्स ना खुदा को मानता, ना नबी को मानता, और उनका मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ी रिलेटिव और आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ओके, एक मिनट। जी, आवाज सही है? हेलो। जी अब क्लियर है। जी सना आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा शख्स जो ना खुदा में मान रहा हो, ना नबी को मानता हो, और उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो रिलेटिव हो हर एक सिचुएशन से, तो उसका सेल्फ स्टीम हाई और लो कैसे होगा? वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा? वो उनका बिलीफ सिस्टम होगा जिस पे वो बिलीव करते हैं। अगर वो ये बिलीव करते हैं कि हम किसी को मार कर खुद फाते हो जाएंगे, कोई मजलूमों को मारकर, तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है। वो इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर बिल्कुल टिक चुके हैं कि हाँ यही हमारा स्टैंडर्ड है और ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे इंसाफ की कोई मिसाल ही नहीं है। तो ये उनका सेल्फ स्टीम होगा। अगर एक मुसलमान का सेल्फ स्टीम देखें तो वो हर जाविये से सोचता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि हाई सेल्फ स्टीम में रहकर वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को भी एक इंसाफ के जाविये में रखे और अल्लाह ताला की बताई हुई जो सारी तालीमात हैं उसको भी लेकर चले। तो ये हर एक का बिलीफ होता है, बिलीफ सिस्टम। ये जो इंसान को हाई सेल्फ स्टीम अगर हम काफिरों में डिफाइन करते हैं या मुसलमानों में डिफाइन करते हैं, ये उनका बिलीफ सिस्टम। फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर किया गया है, काइंडली आप उसको भी फिल करते जाएं। ताहिर, unmute yourself and ask the question. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। जी, मेरा सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस जो है वो हाई सेल्फ स्टीम से आता है या कॉन्फिडेंस से हाई सेल्फ स्टीम आती है? ये मेरा सवाल था। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, हाई सेल्फ स्टीम इस अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस ये चीज़ है कि इंसान ये कहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ।
This is the confidence कि I can do something what I want to do. उस चीज़ को एक्शन में लेके आना, उस चीज़ को बूस्ट करना कि वो आपकी थॉट से निकल कर वो आपके एक्शन में आ जाए, कि आप वो चीज़ को करने लगे. यू आर नॉट अ थिंकर, यू आर नाउ अ डूअर. सो थिंकर से डूअर का जो सफ़र तय करवाती है, ये सेल्फ स्टीम होती है. कॉन्फिडेंस ये होता है कि यस आई कैन डू दिस. आई थिंक अगर इसमें कोई और ऐड करना चाहते हैं तो. मतलब कॉन्फिडेंस पहले आता है सेल्फ स्टीम के? कॉन्फिडेंस होता है. एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस कूट के भरा होता है. वो कहता है कि जब कोई वो किसी को बुलंदी से छलांग लगाते हुए देखता है, वो कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ. वो जब किसी को ड्राइविंग करता हुआ देखता है, वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ. हर चीज़ के लिए वो रेडी होता है, यस आई कैन डू दिस. लेकिन वो नहीं कर सकता. वो कब कर सकता है? जब वो प्रैक्टिस करेगा, जब उसको पता चलेगा कि इसके हार्म्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. फिर उसके बाद वो समझते हुए जब वो उस स्टेज तक पहुंचेगा कि वो बुलंदी से छलांग लगा सके, जब वो ड्राइविंग कर सके या वो स्विमिंग कर सके, तो वो फिर उसका सेल्फ स्टीम होगा जो उसको पुश करता है उस चीज़ की तरफ, थिंकिंग से डूइंग की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. जी मैं ना सरखंदा के को थोड़ी सी क्लैरिटी, उनके मतलब उनका क्वेश्चन जो था ना वो जरा कंफ्यूज था, और बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के आ रहे हैं. जो मुझे क्लैरिटी हुई है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ. जो सेल्फ स्टीम के मुतालिक मुझे क्लैरिटी हुई है वो ये है कि कॉन्फिडेंस हो गया, फियर ऑफ अननोन हो गया, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो सेल्फ स्टीम पे इफेक्ट करते हैं. ठीक है. जो वो कह रही थी कोई स्टैंडर्ड है सेल्फ स्टीम का, या कोई ऐसा पॉइंट कि जिस पे पहुंच के हमारी सेल्फ स्टीम पूरी हो. ठीक है. हम एक स्टैंडर्ड अचीव कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता. जिस तरह की हमारी मेडिकल फील्ड में कहते हैं कि कोई डिजीज हो, पेशेंट को चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें सारे सिम्टम्स हों. ठीक है. और हम इसको चेक करने के लिए कि हमारी सेल्फ स्टीम का लेवल क्या है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमें इन सब में से कौन सा सिम्टम शो हो रहा है. हम गूगल करेंगे, बहुत सारे हमारे सामने सिम्टम्स आ जाएंगे. ठीक है. इसमें फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. ठीक है. हम अपने आप को कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, और लेक ऑफ बाउंड्रीज, बहुत सारे. अगर मैं बात को लंबा करूंगी तो और लंबा हो जाएगा. मैं शॉर्टली ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप में कौन सी कमजोरी है. हर इंसान में सारी कमजोरियां नहीं हो सकती. सेल्फ स्टीम पे एक चीज भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है. जिस तरह से मेरे पे, अगर एग्जाम्पल हूँ कि मुझे ये है कि मुझे कोई कंपैरिजन करेगा मेरे साथ तो मेरे पे इफेक्ट होगा, और मैं वीक फील करूंगी, और मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी किसी भी पॉइंट पर जाके, भला वो स्टडी लेवल पे हो, प्रोफेशनल फील्ड में कहीं पे भी हो. ठीक है. और इसी तरह अगर देखा जाए कि सेल्फ स्टीम पे दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर उसको डिटेल से हम रिसर्च करें, फिर हमें क्लैरिटी आएगी कि असल में सेल्फ स्टीम है क्या. तो वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ना एक दफा गूगल करें. हमें IMS में हम लेक्चर्स ले रहे हैं, हम हर बंदे का नॉलेज एंड तक तो नहीं हो सकता, लेकिन हम जब खुद रिसर्च करेंगे ना, डिटेल से देखेंगे, चीजों को समझेंगे जैसे कि मैंने समझा है, कोशिश की है, तो हमें क्लैरिटी होगी कि असल में सेल्फ स्टीम है क्या. फिर हम ये यूजलेस क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये मतलब इसका स्टैंडर्ड क्या है या कॉन्फिडेंस इस पे इफेक्ट करता है. नहीं, सेल्फ स्टीम इससे ऊपर की चीज है. और अगर हम इन चीजों को देखेंगे, मुझे लगता है, तो फिर हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी और हम आगे भी बढ़ पाएंगे. बस मेरा ये, अगर कोई गलती हो तो अफसना आप क्लियर करें. नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया हर उससे कि सेल्फ स्टीम क्या है, उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं. दैट वाज नाइस. थैंक यू. मोहम्मद हुबैब, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम. मैं एक जाविया एंगल देना चाह रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो सेल्फ स्टीम पे माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं, और माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे स्टेप है जो माशाल्लाह IMS में कर रहे हैं. काफ़ी चीज़ें समझने को भी मिलती है, सीखने को भी मिलती है. तो इसमें एक सिंपल सा अपना एक व्यू देना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दे तो, कि मैं इस्लाम से क्या समझ में आया. मतलब जब कलमा पढ़ते हैं ना, जब इस्लाम आपको एंटर करवाता है, तो वो कहता है कि ला इलाहा कहो, और फिर इल्लल्लाह कहो ना, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो. तो जब आप ला इलाहा कहते हो ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि चैलेंज करो हर इस बुत को, जो या तो आपके अंदर भी शायद किसी ने डाल दिया हो, माँ बाप ने या मोहल्ले ने या माशरे ने, और आपके इर्द गिर्द भी जितने भी बुत मिलते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो हकीकत है वो रब की ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है. और उसके लिए आप जो भी काम करोगे ना, तो आपकी कायनात का जो मालिक है, अगर उसके लिए कोई भी काम करोगे, तो आप मेरी स्टीम हाई होगी होगी, क्योंकि जो वो मुझे दे सकता है वो दुनिया की कोई और चीज़ मुझे कोई नहीं दे सकता. तो यहाँ हम स्ट्रीम को चलो डेफिनेशंस बता रहे हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस बता रहे हैं, अच्छी बात है,
لیکن مین جو میں اسلام سے پرسپیکٹ سمجھ پایا ہوں، اگر میں غلط ہوا تو مجھے یہاں بتا دیجیے گا، کہ ہم نے اللہ کے لیے ہر کچھ کرنا ہے، اللہ کے لیے چیلنج کرنا ہے، اسٹارٹ چیلنج سے لینا، جب وہ چیلنج کریں گے تو دیکھیں کمزور انسان چیلنج نہیں کرتا ہوتا، میرے نبیوں نے بھی چیلنج کیا، تو ہم بھی چیلنج کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اسٹیم ہائی ہوگی، اس سے اچیومنٹ ملے گی اور ہائی ہوگی، اگر نہیں بھی اچیومنٹ ملے گی تو ہم اس اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اگر دنیا میں نہیں ملتی تو آخرت کے اندر الحمدللہ آپ کو جو وہ دوں گا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اصل یہ کنسیپٹ کلمے سے سمجھ آ جاتا ہے سیلف اسٹیم کا، کہ لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ بس تھوڑا سا ریسرچ کریں کہ آپ کے ارد گرد کون کون سے بت ہیں، اور اگر آپ اکیلے کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو ٹرین کریں اس لیول کے اوپر، طاقت میں آئیں، پاور میں آئیں، اور نبیوں کا کام ہو جائے گا اگر آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ اگر کمزور ہیں، جس طرح ہم سب کمزور ہیں، تو پھر جماعت کٹے کریں، جتھا کٹا کریں، کلسٹر کٹے کریں، اور چیلنج کرنا پڑے گا۔ یہ اویئرنیس نرسری پر نرسری پریپ والی جو باتیں ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور جو ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اسٹیم تب تک نہیں بڑھے گی آپ کسی کی بھی معذرت کے ساتھ جب تک آپ فزیکل میدان کے اندر چیلنج نہیں کریٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آئی ہوپ میں نے اپنا پوائنٹ دیا۔ جزاک اللہ برادر۔ سہرش علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ مس کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، میں آپ کی پوری پریزنٹیشن کو سنتی رہی ہوں۔ مے بھی کسی کو میرا سوال بڑا آکورڈ سا لگے، ابھی ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں خود ریسرچ کرنی چاہیے، ایک بہن نے بھی آ کے ہماری یہی کہا۔ ہم طفل ہیں یہاں پہ اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی مجھے ایسا لگا آپ کے یہ کہنے پہ کہ جو مغرب کی عورتیں ہیں ان کی سیلف اسٹیم یا تو نہیں ہے یا تو لو ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ مغرب میں یا ان دا ویسٹرن سائڈ سیلف اسٹیم لو ہے اور سیلف اسٹیم صرف یہاں پر ہے جہاں پہ اسلام ہے؟ پہلی چیز۔ میں اپنا دوسرا سوال ساتھ ہی کر دیتی ہوں تاکہ آپ مجھے ایک ساتھ میں آنسر کر سکیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک مومن کی سیلف اسٹیم کے ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے؟ میں نے عام سیلف اسٹیم کے ایٹریبیوٹس نہیں پوچھے، مومنین کے سیلف اسٹیم کے ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے؟ جزاک اللہ، اگر آپ مجھے آنسر کر سکیں تو۔ مومنین کے ایٹریبیوٹس، آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ان کی سیلف اسٹیم، سیلف اسٹیم میں ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں؟ سیلف اسٹیم تو ورڈ ہے کہ خود کو کیسے جانتا ہوں میں، اور مغرب کی عورت کی بات اگر کریں تو وہ خود کو نہیں جان رہی ہوتی، اس کو نہیں پتا کہ اس کے سیلف رولز کیا ہے، اس کو اسٹیم، رولز انسانوں نے سیلف دیے اسٹیم خود ہوتے کو ہیں۔ میں کیسے تو جانتا ہوں؟ انسان آئی ایم جی سوری، آئی ایم سوری، سو سوری، کوئی بات نہیں، آپ تنظیم کی خلاف بات ہے کمپلیٹ کریں۔ یہ۔ آپ نے ابھی ہمیں کیونکہ اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ سیلف اسٹیم ایز این اسلامک پرسپیکٹو، مومنین جو ہیں مسلمان اینڈ دین وہ عام ہو جاتے ہیں اور مومنین خاص ہو جاتے ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں سیلف اسٹیم کے؟ مجھے ایک یہ جاننا ہے کہ وہ کس طرح کے، وہ ایسی کون سی جگہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کہیں گے یس دے ہیو اے ہائی سیلف اسٹیم، اور سیلف اسٹیم آنے کے لیے اندر بھی ہمارے اندر کچھ چیزیں ہونی چاہیے، وہ کیا ہیں وہ بتا دیں۔ میں آج تک میں نے 5 سے 6 پریزنٹیشنز لی ہے، ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن آف اے سیلف اسٹیم اینڈ آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ۔ اسی لیے سر نے یہ ٹاپک رکھا ہے سیلف اسٹیم، کیونکہ اس کا کوئی ایک ریلیشن نہیں ہے، اس کا کوئی ایک سائڈ نہیں ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایک جگہ پر اکٹھی کرنی ہے اور ان میں سے دیکھنا ہے کہ واٹ از دا ایکچوئل سیلف اسٹیم از۔ مغرب کی عورت کی اگر بات کریں تو اس کے رولز انسانوں نے بنا کے دیے ہوئے ہیں اس کو، اور اس میں وہ پھر سے یہ بیچاری وہ کبھی چینج ہو جاتے ہیں، کبھی چینج ہو جاتے ہیں، جس پر وہ بلیو کرتی ہے وہ رولز پھر سے چینج ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی عورت وہاں کے بیچاری نہیں ہے، آئی ایم ریئلی ویری سوری، مغرب کی عورت بیچاری نہیں ہے۔ وائی آر وی بیچاری سینس میں سیئنگ کہ دیم لائک اس دس؟ کے رولز کی بات کر رہی ہوں، رولز کہ جو رولز انسانوں نے وہاں پر بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے اس کی کنٹریز میں عورتوں کے لیے، وہ ہر سال ب سال چینج ہوتے رہتے ہیں۔ وہ پراپرٹی میں دیکھیں، وہ آپ فیملی سسٹم میں دیکھیں، وہ آپ سوسائٹی میں دیکھیں، وہ آپ اسکولز میں دیکھیں، بزنس میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں عورت کے لیے قرآن میں وہ کبھی چینج نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایک
مسلمان عورت یہ مان کر چلے کہ ہاں یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے حکم ہے تو اس کی ہائی سیلف اسٹیم ہی ہوگی، کیونکہ وہ رولز کبھی چینج نہیں ہوں گے. دوسرا آپ کا کیا So the کوشچن rules تھا؟ define self-esteem. یس، کیونکہ اسلام سے پہلے جو Mominine کے عورت تھی وہ attributes of بالکل self-esteem. اس معاشرے میں بالکل وہ پسی ہوئی تھی بیچاری اس ٹائم میں، کہ جہاں پہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے ان کی مرضی کی جو ہے، تو بالکل کوئی لائف نہیں ہوتی تھی. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ وہاں پر کبھی یہ بھی سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ سمجھتے اور کہ اس سے عورت پہلے بھی کی جو انسان عورتیں تھیں ہے. جنہیں ہم نے ملکہ کی طرح بھی پڑھے. تو وہاں تو پھر انبیاء کی تعلیمات آئی ہوئی تھی نا، وہ تو میں جیسے حضور ایکچولی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی. جی بولیں. میں سمجھ نہیں پا رہی. میں لٹرلی میں صرف میرا ایک یہ آپ اسے میری وہ سمجھ لیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ میں یہ نہیں مانتی کہ مغرب میں یا کسی نان مسلم میں، دیکھیں سیلف اسٹیم جو ہے ایز اے اسلامک پرسپیکٹو از اے ڈفرنٹ تھنگ. مگر جب یہاں ہم اس پریزنٹیشن میں یہ بتاتے ہیں کہ نان مسلم ڈونٹ ہیو دا سیلف اسٹیم، میں اس چیز کے خلاف ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. دے ہیو سیلف اسٹیم اینڈ ہائی سیلف اسٹیم. یس دے ہیو، اسی لیے تو وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں نا دنیا پہ جو بھی ہو رہا ہے، جو ترقی ہو رہی ہے وہ مغرب کی طرف سے ہو رہی ہے. دے ہیو ہائی سیلف اسٹیم بیکاز دے ہیو دا نالج. مسلمانوں کی آج کل جو لو سیلف اسٹیم میں چل رہی ہے یہ سارا ایرا، وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا نالج، وی ڈونٹ نو اوور سیلف کہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. اگر اس میں ہم آج کی دنیا کو رکھ کے ڈفرینشیٹ کریں تو آج کا مغرب کا جو انسان ہے جو میرے سوال کو کائنڈلی آنسر کر دیجیے. کون سا؟ میرے سوری سیکنڈ آئی سوال کو آنسر کر دیجیے فرگیٹ. گا. مومنین کے جو ایٹریبیوٹس ہیں سیلف اسٹیم کے وہ کیا ہوتے ہیں پلیز؟ مومنین کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں سیلف اسٹیم کے بارے میں؟ دیکھیں جب انسان ہاؤ دے کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. مس میرا سوال پورا ہو گیا، بس آنسر کر دیجیے. تھینک یو. اوکے، جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ جب پہلے کی جو گزار رہا تھا لائف، اس میں کچھ چیزیں غلط تھیں جو وہ کر رہا تھا، بلکہ حالانکہ اس کی سیلف اسٹیم ہائی تھی لیکن وہ غلط ہی نیگیٹو وے میں آ رہی تھی. اس کا کانفیڈنس ہائی تھا اس ٹائم پہ. اب جب وہ اگر سیلف اسٹیم کی طرف آ رہا ہے، پازیٹیو وے میں آ رہا ہے، تو وہ خود کو جانچے گا، پرکھے گا، اپنے اندر کی جو ہائی کانفیڈنس کو سمجھتے ہوئے وہ جو غلطیاں کرتا رہا ہے اس کو ٹھیک کرے گا. پھر وہ جو اس کی اپنی اصلاح ہوگی وہ اس کو سیلف اسٹیم کی طرف لے کے جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں آپ. جب وہ اپنے ماضی کے جب وہ جہالت کے دور میں تھے، وہ کسے یاد کیا کرتے تھے؟ روتے تھے کہ حضرت عمر کو سب سے سخت دل کہا جاتا تھا، ہائی کانفیڈنس والے تھے وہ. اور جب لوگ ان کو اپنی بیٹیاں دیتے تھے کہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ جا کے ان کو دفنا کے آئے. وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی میری داڑھی پکڑ کے نوچا کرتی تھی کہ ہمیں نہ دفنائیں یہاں پہ، تو میں پھر بھی ان کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے خود کو وقف کیا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا. تو وہ ٹیم میں آ رہی تھی کہ انہوں نے پھر اسلام کے لیے کیا کیا مارکے کیے، اور جب وہ خلافت میں آئے تو وہ پھر کیسے مثالی انسان بنے کہ ان کی بتائی ہوئی جو حکومت کے طریقے ہیں وہ آج بھی چل رہے ہیں مسلمانوں کے ہاں نہیں مغرب کے ہاں. وہ سارا اسی رول کو فالو کرتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے ایک قانون کو چلانے کے لیے، ایک ملک کو چلانے کے لیے. آئی تھنک دس از دا آنسر فرام مائی سائڈ. اگر کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے تو. جی فریدہ پلیز انمیوٹ یور سیلف. اوکے جی، السلام علیکم. جی کافی ساری میں نے ماشاء اللہ بہت سارے کویسچنز جو ہے نا وہ سسٹرس کی طرف سے بھی اور بردرس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں ریگارڈنگ سیلف اسٹیم. تو میرا صرف ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے آپ سب سے، جتنے بھی جو ہمارے ٹی ایلز ہیں جو سن رہے ہیں اور ہوسٹ بھی. پہلے تو یہ ہے کہ ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ساری کنسنٹریشن آپ اس چیز کے اوپر نہ اپنی فوکس کر دیں کہ نان مسلمز اور باہر والے لوگ جیسے ابو جہل پہ بہت سوال ہوتے ہیں اور سیلف اسٹیم ہائی ہے ان کی. میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ اگر ہم بیسک سے
फॉलो करें इसको स्टेप बाय स्टेप, और जब हमारी इतनी स्टडी हो जाए कि हम ये समझ लें कि हमारी अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ स्टीम के एट्रीब्यूट्स और मोमेंट के एट्रीब्यूट्स ये सारे क्या हैं, कैसे हम वो अचीव कर सकते हैं, तो उसके बाद वी कैन गो इनटू द बिगर सिनेरियो। हम फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अच्छा, लोगों की, बाहर के लोगों की, हम अभी इतने बेसिक लेवल पे हैं कि बहुत सारे लोगों को सेल्फ स्टीम ही नहीं क्लियर हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ स्टीम आपके फेथ के साथ, आपके ईमान के साथ कनेक्टेड है। जब आपके ईमान का लेवल हाई होता है, आपकी सेल्फ स्टीम भी हाई होती है। जब आप अल्लाह की डिसोबीडियंस करते हैं और आपका जो ईमान का लेवल है लो जाता है, तो आपकी सेल्फ स्टीम भी लो होती है। इसके अंदर सेल्फ स्टीम में जो मोमिन के एट्रीब्यूट्स हैं, इतना प्यारा सवाल पूछा माशाल्लाह मेरी सिस्टर ने, उसमें ये है कि जो अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप सबसे पहले, हमारे ईमान कंप्लीट नहीं होता, और ये सेल्फ स्टीम के साथ कनेक्टेड है, आपका ईमान कंप्लीट नहीं होता जब आप अपने माँ बाप, बहन भाई, अपनी जात, अपनी फैमिली, अपने माल और दौलत से ज्यादा अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करें। जब आप ये लेवल अचीव कर लेते हैं, तो आपका एक इनबिल्ट लेवल जो है ना सेल्फ स्टीम का क्रिएट हो जाता है। वो लेवल जो है, आपने हर चीज को, आपकी हर चीज को इस चीज से कनेक्ट कर देगा। ये एक लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि आप क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हर चीज से, अपनी जात, सब चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब आपका ये अचीव हो गया, आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स पैदा हो गए जो एक मोमिन के एट्रीब्यूट है। मसलन वेदर इज गुड और बैड इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली फ्रॉम अल्लाह। और उसके बाद आपने ये अपनी जिंदगी का एम बना लेना है कि आपने अल्लाह की ओबीडियंस में रहना है। अल्लाह ने ये कहा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, ये हमारा लिटमस टेस्ट है। इसके अंदर अगर आप रहते हैं, जितने भी मोमिनीन थे, सहाबा किराम थे, उनमें हर एक की सेल्फ एस्टीम हाई थी, बिकॉज वो इस चीज के ऊपर बिलीव करते थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल के साथ, उनके साथ रहते हुए, वो कितने अजीम लोग थे, उनके साथ रहते थे, उनको देखते थे, उनको फॉलो करते थे, तो उन्होंने जो उनसे सीखा, तो किसी सहाबी की सेल्फ एस्टीम लो नहीं रही। ईच एंड एवरी सहाबी हैज अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, बिकॉज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेल्फ एस्टीम हाई थी। तो आप सेल्फ एस्टीम को सिंपलेस्ट मीनिंग में समझें कि आप अपने आप को जो वैल्यू करते हैं, कि व्हाट यू आर, आप अपने आप को कहाँ पे प्लेस करते हैं, उस क्राइटेरिया पे जो अल्लाह ने आपको दे दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उस वास्ते आपको मिल गया। इसके अंदर पहले तो आप रखें अपने आप को, और अल्लाह और रसूल के वास्ते मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि डोंट गो फार अनलेस यू गेट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड एनालाइज योरसेल्फ ऑन दिस बेसिक क्राइटेरिया, देन गो आउटर। हाँ, सारी दुनिया की सेल्फ एस्टीम है, सारे लोग जो जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह ताला ने मेहनत का फल रखा हुआ है, जो मेहनत करता है वो जीतता भी है, वो सब कुछ करता है। लेकिन अपने जो हमारा इस टास्क एट का जो मकसद है कि हमें क्या सिखाया गया है, इस अजीम आदमी ने, साहिल अदीम जिसका नाम है, उसने हमें ये सिखाया कि अपनी सारी जिंदगी में मैं एक मेच्योर्ड एज में हूँ, मैंने जो किसी साहबा की जिंदगी को नहीं पढ़ा था ना, वो इस टास्क की वजह से मैंने पढ़ा है, और उसकी वजह से अल्लाह ताला गवाह है कि मेरी जिंदगी चेंज है 100%। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें पहले इस सारे मैकेनिज्म को समझें कि हम क्यों हैं, इस तंजीम में क्यों हैं, आईएमएस में क्यों हैं, व्हाट वी आर लर्निंग, एंड ट्राई टू अचीव दैट बेसिक जो आपकी फाउंडेशन है। और उसके बाद फिर हम अगली डिस्कशंस में, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जब हम एक सेल्फ एस्टीम को समझ लेंगे, उसको एस्टेब्लिश कर लेंगे, देन वी विल गो आउट। हम देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, हम देखेंगे क्यों हो, उसके ऊपर भी हम करेंगे। लेकिन इस वक्त का हमारा टॉपिक, सुना करें साहिल भाई को, इस वक्त का हमारा ये टॉपिक नहीं है कि दुनिया में लोग क्यों कामयाब है, उनकी सेल्फ एस्टीम कहाँ पे खड़ी है, और हम ये एनालाइज करें कि क्या इस्लाम ही है या ये डाउट ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से होता है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह वेरी सून इट विल बी माय presentation on Nusayba Raziyallahu Ta'ala anhu, and I will have your all question inshallah ta'ala, and I will tell you how my life is changed inshallah ta'ala very soon. My presentation will be on air. ठीक है, तो मैं सब लोगों का आपका इंतजार भी करूंगी और बात यस सिस्टर, जो परसीव कर लेते हैं और जी, जी। करें, प्रेजेंटेशंस किस तरीके से आ रही हैं, वो कैसे कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर करें, तो जो परसीव कर लेते हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं माशाल्लाह से, और आपकी प्रेजेंटेशन का भी हम इंतजार रहेगा जी। नेक्स्ट हम बहुत शुक्रिया, लेंगे शुक्रान जज़ीलन। अली अकदस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, am I audible please? Yes, you are audible. Please ask your question. Yes, अच्छा मेरा Or you क्वेश्चन नहीं can है, add. आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू पॉइंट्स हियर, लाइक जितनी भी अभी तक इतनी प्रेजेंटेशंस हुई हैं, मैंने सारी प्रेजेंटेशंस अटेंड की हैं, बट जो चीज़ मुझे लग रही है ना, शायद जहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं सारी प्रेजेंटेशंस में, या आप ये कह लें कि जहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में जहाँ पे लैग कर रहे हैं,
وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سیلف اسٹیم کے ٹاپک کو شاید سیلف اسٹیم سے ہی شروع کر لیا تھا. لائک اس سے پہلے اگر ہم اسٹیم کے ورڈ کو ہٹا کے ذرا سیلف کی اسٹڈی کرتے تو شاید ہم لوگوں کی چیزیں کلیئر ہوتی کہ سیلف اسٹیم کیا ہے, کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. یہ ویسٹرن اور اسلامک پرسپیکٹو کے سارے پرسپیکٹوز بھی ہمارے کلیئر ہوتے. اب ان دا کیس آف ویسٹرن اینڈ اسلامک پرسپیکٹو یا ہائی اینڈ لو سیلف اسٹیم, جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ سیلف اسٹیم جو ہے شاید آپ لوگوں کی آئیڈینٹی سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اگر ہم سیلف اسٹیم کو اپنی آئیڈینٹی سے ڈائریکٹلی لنک کریں نا تو شاید ہم لوگوں کے جتنے بھی یہ کوشچنز ہیں, جتنے بھی یہ مطلب کنفیوژن ہے, وہ ساری کلیئر ہو جائیں گی. لائک ان ون آف دا سیشن آف ساحل بھائی, ان آئی تھنک گیکی کا سیشن تھا, اس میں ساحل بھائی نے ایک ریسرچ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں ایک ریسرچ کروائی گئی تھی اور سب کو کہا گیا تھا, سارے آرٹسٹ کو کہا گیا تھا کہ بھائی آپ نے ایک تصویر بنا کے لانی ہے, اور ہر بندہ ایک ہی تصویر بنا کے لایا تھا. اور وہ تصویر کس چیز کی تھی؟ وہ تصویر تھی فطرت کی, وہ تصویر تھی نیچر کی. مطلب بیسیکلی وہ اس چیز سے کانسیپٹ کے ڈرائیو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی آئیڈینٹی کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب وہ فطرت کا کانسیپٹ یا نیچر کا کانسیپٹ بیسیکلی ہم لوگ اس کو کس سینس میں لے سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو عہد الست کے پوائنٹ سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہمیں جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں آیتیں بھی ملتی ہیں اور احادیث بھی ملتی ہیں فطرت کے بارے میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو میں نے ایک ہی فطرت پر پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم سیلف کے کانسیپٹ کو بھی اسٹڈی کریں تو اس میں ہمیں یہ جو 5-6 کانسیپٹس ملتے ہیں, روح, نفس, قلب, فطرت اور عقل, یہ جو 5-6 کانسیپٹ ملتے ہیں اس میں فطرت کے کانسیپٹ پہ عہد الست کی بات ہی آتی ہے. اب جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم لوگوں کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈائریکٹلی آئیڈینٹی سے لنکڈ ہے, پھر ہماری یہ والی کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی کہ ویسٹ کی سیلف اسٹیم کیوں لو ہو جاتی ہے, یا ویسٹ کی سیلف اسٹیم میں بھی سیلف اسٹیم ہائی ہو سکتی ہے. اب انہوں نے اپنی سیلف اسٹیم کس چیز سے ریلیٹ کی گئی ہے؟ انہوں نے سیلف اسٹیم اپنی آئیڈینٹی مطلب ریلیٹ ہی شاید ان کی آئیڈینٹی ہے ہی شاید پیسہ. مطلب جب ان کے پاس پیسہ ہوگا, ان کی سیلف اسٹیم یہ ہے کہ جب ان کے پاس پیسہ ہوگا, وہ پیسے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, پیسہ ہوگا ہاں ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی, اور یہی ان کی اس وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم ہائی بھی ہو جاتی ہے. ان دا کیس آف مطلب مسلم, ہم لوگوں کے کیس میں کیا ہے, ہم لوگوں کے کیس میں پیسے والا سینیریو ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے شاید ہم لوگوں کی سیلف اسٹیم ہم یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہیں. اب اسی طریقے سے اگر ہم زائنزم کو دیکھیں یا پولیٹیکل زائنزم جو ہے اس کے بارے میں ساحل بھائی نے بھی ذکر کیا ہے, لیڈرز آف دا ایلڈرز آف زائن جو بک ہے اس کو بھی اگر ہم لوگ پڑھیں تو تھیوڈور ہرزل نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی؟ اس نے سب سے پہلے آئیڈینٹی ہی کلیئر کر دی تھی نا. اگر آپ تو یہ ویسٹرن پرسپیکٹو کو تھوڑا سا اس اینگل پہ جا کر دیکھیں, اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اس نے سب سے پہلے صرف اور صرف آئیڈینٹی کلیئر کر دی تھی سارے یہودیوں کی. کیا ہوا؟ سارے یہودیوں کو آئیڈینٹی کلیئر کرنے کے بعد سارے بکھرے ہوئے تھے, جب سارے ایک جگہ پہ آ گئے تو ٹھیک ہے, ان کی سیلف اسٹیم اتنی اوپر چلی گئی کہ مطلب آج پوری دنیا پہ ان کے قبضے, لائک ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ وہ ایک طریقے سے مطلب لیڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سیلف اسٹیم کو ذرا آئیڈینٹی سے, آئیڈینٹی اور موریلٹی, میں موریلٹی والا پوائنٹ ادھر ایڈ نہیں کروں گا بیکاز وہ ادھر کافی لمبی بات ہو جائے گی میری, بٹ یہ میرا پوائنٹ ہے کہ سیلف اسٹیم کو آئیڈینٹی سے اگر ریلیٹ کر کے کریں, سیلف کے کانسیپٹ سے ریلیٹ کر کے اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم پورے سارے کنفیوژنس کو دور کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ برادر, آپ نے اچھے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں. لاسٹ کوشچن میں لوں گی جویریہ اشفاق. السلام علیکم. کین یو ہیئر می؟ یس, وعلیکم السلام. اچھا, مجھے یہاں پہ یہ کوشچن تھا میرا کہ سیلف ورتھ, سیلف کانفیڈینس اور سیلف اسٹیم آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو ہم سیلف کانفیڈینس اور سیلف ورتھ کو کیسے اس کے ساتھ سیلف اسٹیم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ سیلف کانفیڈینس کو اگر ہم ایسے دیکھیں کہ سیلف کانفیڈینس از اے باڈی اینڈ سیلف ورتھ, سیلف ریسپیکٹ, سیلف اسٹیم آر دا پارٹ آف دیٹ باڈی. تو اف وی کٹ آف دا سیلف کانفیڈینس, سب سے پہلے تو کانفیڈینس انسان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے, اور اگر سیلف کانفیڈینس ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آگے جائے گا؟ تو پھر یہاں پہ پھر یہ ساری چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں انیشیل سٹیج کون سی ہے؟ لائک اس میں سیلف ورتھ سب سے پہلے آتا ہے, سیلف کانفیڈینس یا پھر سیلف اسٹیم؟ اس میں انیشیل پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انیشیل اس میں کون سی ہے؟ سیلف کانفیڈینس. سیلف کانفیڈینس سب سے پہلے آتا ہے. اس کے بعد جب سیلف کانفیڈینس ہے, انسان یہ جانتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد کہ انسان اس کے اوپر پونڈر کرتا ہے کہ اس نے جو سوچا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے ہارمس کیا ہیں, کہاں تک وہ جا سکتا ہے, اس کی اڑان کتنی ہے, وہ کتنی اڑان بھر سکتا ہے. دس از سیلف اسٹیم آئی تھنک. اور اگر کوئی بندہ ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس کی سیلف ورتھ کتنی ہے, تو وہ سیلف ورتھ کو کیسے میجر کرے گا؟ اپنے اوپر غور کرے گا نا
اپنے آپ کو جانچے گا، اپنے پاسٹ میں جائے گا، خود کو دیکھے گا کہ وہ کہاں کہاں کیسے کیسے پرفارم کرتا رہا ہے. تو اس طرح سے وہ خود کو جان لے گا کہ کہاں پہ وہ ٹھیک ہے، کہاں پہ وہ غلط ہے، کیا وہ کر سکتا ہے، کیا وہ نہیں کر سکتا، کہاں پہ اس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ اس کو زیادہ فورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کچھ کل کے چیزیں ایسی مسلم ہوتی ہیں جو ہم نے ایسی خام خواہ جو ہے وہ اپنے اوپر نا طاری کی ہوتی ہیں کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے، لیکن وہ ہماری ایبلٹی نہیں ہوتی، ہم پتہ نہیں کیوں کر رہے ہوتے. تو اس میں یہ چیز بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ والی چیز میں جیسے کہ میں اچھا بول سکتی ہوں، اچھا لکھ سکتی ہوں، اور میں اس چیز کے اوپر زیادہ وقت ضائع کر رہی ہوں کہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی کر رہی ہوں، حالانکہ میں نہیں کر رہی. حالانکہ میں زیادہ اچھا لکھ رہی ہوں، زیادہ اچھا بول رہی ہوں، مجھے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی کوالٹی میری اچھی نہیں ہے، اور اگر میں اس کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ میں ٹھیک کروں گی. لیکن جو چیز زیادہ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر زیادہ پاؤنڈر کروں گی، زیادہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. یہ میری طرف سے آنسر ہے، اگر کوئی اس میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز. اوکے. اور جیسے آپ نے فیمیل کا فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے بارے میں بات کی تھی، اگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھتے ہیں تو وہ تو فائنینشلی اسٹیبل تھی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی فیمیل کو فائنینشلی اسٹیبل ہو یا نہ ہو کوئی میٹر نہیں کرتی؟ ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں، وہ تو ان کی قسمت تھی، وہ تو ان کے خاندان کا بالکل ایک ذریعہ تھا، ذریعہ معاش تھا کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، وہ سردار کی بیٹی تھی. لیکن اگر ایک عورت کما بھی رہی ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے جو کمایا ہے وہ اس کو اسپینڈ کیسے، سوری مائی کڈز آر آؤٹ دیئر، تو وہ اس کو اسپینڈ کیسے کرے، اگر وہ یہی نہیں جانتی کہ وہ جو اس نے کمایا ہے کیا وہ اپنے کسی بھی بڑے کی اجازت کے بغیر اپنا کمایا ہوا کسی راستے پر لگا سکتی ہے، تو یہ تو اس کی پھر انڈیپینڈنس نہیں ہے نا. وہ صرف کما رہی ہے، وہ جانتی نہیں ہے کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے. تو پھر پیسہ ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیسے اسپینڈ کرے، کیسے یوز کرے اپنی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. تو پھر آئی ڈونٹ تھنک دس از دا انڈیپینڈنس آف فائنینشیل اگر ہیں بھی تو. اوکے. اور جیسے یہاں پہ کوشچن ریز کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کی، کچھ صحابہ کرام کی جو سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے یا پھر سب کی، تو آئی تھنک سو کہ اگر ان کے پاس ایک ریئل لائف اگر ہم اگزامپل میں دیکھیں کہ ان سے وسلم کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے ہر ٹائم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں یا ان کو پریکٹیکل لائف میں مطلب ان کے ساتھ تھے، تو ان کی سیلف اسٹیم تو ہائی ہوگی نا، ان کی تو لو نہیں ہو سکتی. اور سیکنڈ جو ایک کوشچن تھا یہاں پہ ریز کیا گیا کہ ایک مومن ہے اس کی جو ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں، آئی تھنک سو کہ آج کل کے مسلم کی جو سیلف اسٹیم لو ہوئی ہے، مومن کی لو نہیں ہوتی اکارڈنگ ٹو قرآن بھی ہے. اور ساتھ میں میرا لاسٹ کوشچن ہے بس یہ کہ جیسے ہمیں قرآن میں ایکسپلین بھی بات بتائی گئی ہے نا کہ ہر انسان کو ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، اس مین کہ اس کی سیلف ورتھ اس سے ریلیونٹ ہوگی. میں نے اس لیے آپ سے کوشچن یہ پوچھا تھا سیلف ورتھ کا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی سیلف ورتھ کو کیسے میجر کر سکتا ہے، بیکاز اگر اسے اپنی سیلف ورتھ پتہ ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ میرا پرپز کیا ہے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد، میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو پھر ہم جو ہے سیلف ورتھ کو اگر میئر کرتے ہیں تو ہم اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، مینس کہ کس جو ہے اس کی کس ایٹریبیوٹ کی بیس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس ہماری سیلف ورتھ جو ہے وہ یہاں پہ اس چیز کے لیے ہائی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ انسان کی جو سیلف ورتھ ہے وہ اس کو کیسے پہچانے کہ میری سیلف ورتھ کیا ہے. سیلف ورتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، انسان خود کرواتا ہے. آپ عزت کرنا اور عزت کروانا جانتے ہیں؟ عزت کرتے کیسے ہیں؟ عزت کرنا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اپنی خود کی عزت کروائی کیسی جاتی ہے یہ بھی ایک ہنر ہے، اور یہ تبھی آتا ہے جب ہم اپنے اوپر پونڈر کرتے ہیں. ابھی ایک بندہ ہے کہ وہ ہر بات میں مجھے ہی بلیم کیے جا رہا ہے، آپ کو ہی بلیم کیے جا رہا ہے، تو آپ ہمیشہ اس کی بات سر نیچے کر کے مان لیتے ہو کہ ہاں شاید میری غلطی ہوگی. تو دس از ناٹ مائی سیلف ورتھ، کیونکہ میرے پاس میری ہی ججمنٹ کے لیے، میری ہی کیا بولتے وکالت کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے میرے لیے، تو میں اپنی عزت نہیں کروا پا رہی ہوں. تو مجھے اپنے آپ کو وہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری چیزیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں میری بھی کوئی سیلف ورتھ ہے. جہاں پر میں غلط ہوں تو میں ہوں، جہاں پہ میں ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک ہوں، میں کلیئرلی اور وثوق سے یہ بات کر سکتی ہوں. دس از مائی سیلف ورتھ.
दैट बहुत मीन शुक्रिया यहाँ सना। पे जो आपने फैक्टर तो हम फैक्टर जवेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होल्ड पे हैं। इंशाल्लाह थैंक यू। मजीद प्रेजेंटेशन आती रहेंगे और आप लोग इसको जरूर समझेंगे। जी ओके, थैंक यू शहजाद। सो मच। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा चक्कर भी है जो कि हर दर्स में ही हमें नजर आ रहा है कि भी सेल्फ एस्टीम को कोई सही तरह से पोर्ट्रे कर ही नहीं पा रहा। असल में जब हम सेल्फ एस्टीम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम उन वेस्टली आइडियाज को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब इन्हें लिंक करते हैं एक्चुअली इस्लाम से, तो एक्चुअली हम डिफाइन कर रहे होते हैं उस अकीदे को जिसकी पुख्तगी आज लाजम है। देखें, अकीदा जो है ना, जब वो 100% श्योरनेस पर आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे एक्शन उससे रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे जैसे अकीदे को आप फिक्र से भी जोड़ सकते हैं कि अगर आपकी फिक्र जामिया तौर के ऊपर क्लियर क्लियर है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने एक्शन जो है ना उसकी बुनियाद के ऊपर ही करेंगे। आप उससे हटेंगे कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है दैट इज द राइट वे एंड दैट इज द राइट आंसर एंड दैट इज द राइट एक्शन फॉर इट। असल में आज जो हमें देखने की जरूरत है वो ये है कि क्या जिस अकीदे को हमने इन्हांस किया हुआ है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं, क्या वो राइट है, राइट ही है, या वो उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं उसे एडजस्ट करने की जरूरत है। तो देखें तो हम देखते हैं कि भी अकीदा जो है बुनियादी तौर पर जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान पर ईमान तो हम दे आए हैं, लेकिन उनसे जो एक्शंस फूट रहे हैं उन्हें हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। नहीं करने की वजह यह है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम उसे सही तरीके से फुलफिल करेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट कहलाए जाएंगे, और अगर हम इसे सही तरीके से नहीं फुलफिल करेंगे तो फिर हम एवरेज तरीके के साथ ही जाएंगे। और जाहिर बात है, एक चीज पर अकीदा हो, ईमान हो, और आप उसके मुताबिक एक्ट ना करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप बात कर सकते हैं कि भाई अब मेरी जो सेल्फ एस्टीम है ना वो लो होने शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि वो आपके अकीदे के मुताबिक ही नहीं आप चल रहे। जब हम कुफार के अंदर यही चीज देखते हैं कि जब वो अपने अकीदे की बुनियाद के ऊपर अपने एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम भी सही होती है। इसलिए कैपिटलिस्ट जो है, जब वो मार्केट में निकलता है और अपनी कमाई करता है, तो वो उसे जब उसको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है, चाहे वो हुक्मरानी के अंदर हो, इकोनॉमी के अंदर हो, जुडिशरी के अंदर, वेयर इज सिटिंग। वो जब वो उसके अकीदे के साथ जब वो चीज अटैच होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई होना शुरू हो जाएगी। उसके बनस्ते अगर हम पूरी 59 स्टेट्स जो आज जिसमें हमें आज बांध दिया गया है उसमें हम देखें, तो सेल्फ एस्टीम हाई उन लोगों की आपको मिलेगी जिस निजाम के नीचे वो रह रहे हैं, उसे ऐसा बीइंग अकीदा अपना लिया हुआ है, और वो समझते हैं कि सेकुलरिज्म इज द वे, कि दीन और दुनिया को आपको अलहदा करके चलना है। तो दीन वो एक मजहब है, अब बन के रह गया है। और जो दीन के मामलात हैं, मतलब कि दुनियावी जितने भी मामलात हैं, वो अब हमने इसी बुनियाद के ऊपर लेकर चलना है। तो उनकी भी सेल्फ एस्टीम इसी निजाम के अंदर रहते हुए मुसलमानों की भी बेहतरीन होती है। लोग इनकी है वो हम जैसों की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त उस नाची का क्या कहते हैं हिस्सा बने रहते हैं, कि हम उसे इन्हांस ही नहीं कर पाते, उसे हम कबूल ही नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है हमें ये समझना कि इन दो डिस्कशंस को अगर हम अलग तरीके से समझा सकें लोगों को, तो हम बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकेंगे और बता सकेंगे कि सेल्फ एस्टीम का ये एक पैमाना है। इसको हम बस चंद एक चीजों के अंदर इस्तेमाल करेंगे सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर समझ सके। अगर हम उसकी बजाय इस्लामी और शरी कवानीन और शरा से जो अल्फाज निकलते हैं उन्हें हम अगर ले लें, जैसे बिलफर्ज इस्लाम के अंदर लफ्ज है जैसे खैर और शर है, इसी के साथ हुस्न और कुब है। अगर आप इस्लाम की बड़े उलमा की स्टडीज में जाएं तो उनकी इसके ऊपर एक बड़ी तवील बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है कि असल में खैर और शर क्या है, वो कैसे इंसान के साथ जुड़ा है, हुस्न और कुब वो कैसे अल्लाह की रजा के साथ जुड़ा हुआ है। तो असल में मकसद ये है इस दुनिया के अंदर आने का कि इंसान के साथ जो खैर और शर है वो उसे मिला दे उस हुस्न और कुब के साथ, तो इंसान कामयाब है। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को हम अगर अंग्रेजी के अंदर डिफाइन करना चाहें या अंग्रेजी के अंदर इसे देखना चाहें, तो ये इसका मतलब होगा कि एक मुसलमान, एक मोमन अपने सेल्फ एस्टीम को अब हाई कर। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस चीज को गौर से, तो फिर आप देख सकेंगे कि एक्चुअली इस्लाम ने इसके ऊपर पहले भी लिखा हुआ है, वो समझता है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही हमें बता दी है कि वो कैसी है। हमें पता है कि हमारे कदरी जरूरियात से लेकर हमारी फिक्र वो किस कैसे होनी चाहिए, कैसे डिजाइन होनी चाहिए, और हमें सारा कुछ मैनुअली मिल गया हुआ है।
اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے جڑیں اس کے مطابق. اگر ہم اس سے ہٹ کر اس مینول سے ہٹ کر کسی چیز کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے نا تو صرف کنفیوژن ہی پیدا ہوگی. اور یہی وہ مسئلہ رہا ہے پچھلے 150 سال سے. ایکچولی 150 سال سے پچھلے 400-500 سال سے امت کے اندر آ گیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتا گیا. اور جب ایک مادی ہم نے دیکھی ہے کیا کہتے ہیں ایک پراسپیرٹی ویسٹ کے اندر, تو اچانک پھر وہ ڈکلائن ایسا گرا ہے کہ بھی ہم لوگوں نے ان کی ہر اس چیز کو پکڑا ہے کہ جس چیز کو پکڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ہے کہ سول کیا کہتے ہیں, دو لفظ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے, چلے چھوڑے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جب امت کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ بھی ریڈیو ہو گیا یا کیا کہتے ہیں اسپیکرز ہو گئے, وہ آتے ہیں تو علماء اس کو تو حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیموکریسی جو ہے نا, جب وہ جمہوریت آتے ہیں اسے اسلام سے جو کر وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اسے آپ اپنا لو. تو یہ بہت بڑا شفٹ ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اب اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو لازمی ہے کہ ہم ان کے چند ایک پیرامیٹرز کو پکڑے. اور اس میں کفار کی ایک بڑی محنت رہی ہے ہمیں یہ دکھلانے کے لیے کہ دیکھو ہم کامیاب تب ہوئے کہ جب ہم نے مذہب کو چھوڑا. تو لہٰذا آپ اپنے مذہب کو چھوڑو گے تو تبھی آپ جو ہے نا کامیاب ہوگے. تو یہ وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس کلیئر کر سکے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. اوکے, جزاک اللہ خیرن بردر, ویل سیڈ. آپ کو بہت اچھے پوائنٹس تھے, اور بیسک بنیادی پریزنٹیشنز اسٹارٹ یہاں سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر اس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. لیکن اس بیس کو تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا کیونکہ عقیدے کی بنیاد پہ ہی ساری بات ہے. بردر عثمان, آپ کو میں انمیوٹ ریکویسٹ بھیجوں, پلیز ایڈ سم تھنگ. جی تھینک یو ڈاکٹر نور. میں یہاں پر صرف 2 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ایک پوائنٹ یوزلی ڈسکشن میں آتا ہے کہ ہماری جو فاتح اقوام ہے اور جو مفتوح اقوام ہے ان کی سیلف اسٹیم میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مفتوح قوم کی سیلف اسٹیم ہمیشہ لو ہو. سیلف اسٹیم اس وقت لو ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی شکست کو ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں. اگر ہم مثال لیں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. فلسطینی ہیں جو کہ مقبوضہ ہیں, کئی سالوں سے مقبوضہ ہیں, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی رائٹس نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس قبضے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا. اور ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ امت کی نیوکلیر پاور سے بھی زیادہ ہائی ہے. وہ کارنامے کر کے دکھا رہے ہیں جو باقی کے لوگ نہیں کر پا رہے. اسی طرح اگر آپ حضرت بلال کی ایگزامپل کو دیکھیں, حضرت بلال بیسیکلی ایک غلام تھے اور غلام کا اسٹیٹس نہ ہونے کے برابر تھا سوسائٹی میں, لیکن اسٹل ان کی سیلف اسٹیم لو نہیں تھی. انہوں نے ایک چیلنج کریٹ کیا اور پورے عرب کے سسٹم کو اپنی اس کنڈیشن میں جب ان کی اسٹیٹس ان کا معاشرے میں کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے اس وقت چیلنج کیا. جب ہم ریلیجنس کی بات کرتے ہیں نا کہ ریلیجن کا سیلف اسٹیم سے کیا تعلق ہے, تو بیسیکلی ریلیجن آپ کو ایک فلسفہ دے رہا ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ فلسفہ کسی ریلیجن سے ہی آ رہا ہو. کسی نان ریلیجیس یا ایتھیسٹ شخص کا بھی کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں معاشرے میں, میرے کیا رائٹس ہیں, میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے, میرے تمام تر ہیومن رائٹس, میری ڈگنیٹی, یہ سب چیزیں پروٹیکٹیڈ ہونی چاہیے. جب ان تمام چیزوں کو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا سوسائٹی میں اسٹیٹس کیا ہے, تو وہاں سے آپ ڈرائیو کرتے ہو کہ آئی ایم ناٹ سمبڈی جو کہ جس کی کوئی لو ورتھ ہو. معاشرے کے باقی کے تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں میں بھی ان کے جیسا ہوں, ان کے برابر ہوں, نہ میں کسی سے کمتر ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہوں. تو یہ فلسفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی ریلیجن ہو یا کوئی نان ریلیجیس ڈاکٹرائن ہو. اسلام میں جب ہم آتے ہیں تو اسلام ہم سے ہائیسٹ سیلف اسٹیم ڈیمانڈ کرتا ہے. باقی کے تمام تر جتنے بھی فلسفے ہیں ان میں بھی سیلف اسٹیم ایگزسٹ تو کرتی ہے, لیکن اسلام ایسا فلسفہ ہے جو کہ ہائیسٹ سیلف اسٹیم ڈیمانڈ کرتا ہے. اسلام کو آپ اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتے جب تک آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اپرچونیٹیز, دنیا کی ہیومن رائٹس آپ کو نہیں دیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آپ کو جنت اور خلیفۃ الارض کا سٹیٹس دے دیا ہے, مطلب پوری یونیورس کی خلافت آپ کو دے دی ہے. تو یہ ہائیسٹ فارم آف سیلف اسٹیم
اسلام دیتا ہے. باقی کے تمام تر فلسفے بھی سیلف اسٹیم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو فلسفیانہ انداز میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ریلیجن کے جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں نا وہ ہماری سیلف اسٹیم ڈیفائن نہیں کرتی. تھینک یو ڈاکٹر. جزاک اللہ بردر، آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کر دیا ہے. اور یہ سب ایڈیشن جو ہمارے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ویریئنٹس آتے ہیں ان کا کنکلوژن نکال کے ہی ہم نے کسی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں. تو پریزنٹر ماشاء اللہ سے ثنا، آپ نے بہت زبردست پریزنٹیشن دی، اور آپ کی نالج، آپ کا وے آف پریزنٹیشن بہت زبردست تھا، اور کوشچنس کو بھی لیا آپ نے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پریزنٹیشن تک ہم آپ سے اجازت لیں گے. سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ جو آتے ہیں اور اتنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.